الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کا وہ ریسرچ پیپر ہے جسے وہ ہائیڈروجن بم کا نام دیتے ہیں۔ مرزا صاحب چونکہ میکینیکل انجینئر ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں کہ ریسرچ پیپر ہو یا کوئی بھی پیپر ہو وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ہائیڈروجن بم ہو، ایٹم بم ہو، دستی بم ہو یا کوئی اور بم ہو، اس کے اندر کسی قسم کی خرابی آ جائے، کسی قسم کا فالٹ آ جائے تو پھر اس سے کتنی تباہی اور کتنی بربادی ہوتی ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ جو پیپر ہے اس نے کتنی تباہی اور کتنی بربادی کی ہے یہ مرزا صاحب کو آخر میں بتلائیں گے، اور اس کے اندر کیا میکینیکل کیا ٹیکنیکل فالٹ ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اس کی حدیث نمبر جو وہ 72 صحیح الاسناد کا ذکر کرتے ہیں، ان میں سے تیسری حدیث جس پہ ہم نے پچھلا کلپ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، وہی حدیث نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر بھی 3 ہے۔ یہاں لکھتے ہیں نوٹ، آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف خود ہی دستبردار ہو گئے، اور پھر انہوں نے باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان میں سے سیدنا عثمان کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ آگے لکھتے ہیں اور سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان کی بیعت کی، لہذا سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اسی لیے صحابہ نے سیدنا علی کو سیدنا عثمان کے بعد خلیفہ چن لیا۔ حضرات یہاں مرزا صاحب نے 2 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلے ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو ترتیب تھی حضرت عمر فاروق کے بعد سیدنا عثمان غنی اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترتیب بڑی ہی زبردست ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اعتراض ہے۔ ہم یہاں جس بات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہاں مرزا صاحب نے صحیح البخاری کا حوالہ دیا ہے اور حدیث پیش کی ہے 3700 نمبر 3700 اور 7207۔ تو کیا ان احادیث میں یہ الفاظ جو انہوں نے ذکر کیے ہیں کیا واقعی یہ الفاظ ہیں؟ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے؟ پہلی بات کہ سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان کی بیعت کی۔ ہم حدیث دیکھتے ہیں، یہ میرے سامنے صحیح البخاری ہے، اس میں حضرت عمر فاروق پہ قتلانہ حملہ، پھر ان کی طبیعت کا ناساز ہو جانا، 6 ممبران کی کمیٹی بنا دینا، ان 6 کا انہوں نے ذکر یہاں کیا ہے۔ اس کمیٹی میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف آخر میں ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ ان 6 میں سے جو 4 دستبردار ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ عثمان غنی یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیا جائے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ان 4 میں سے ایک تھے جنہوں نے کہا تھا ہمیں خلافت نہیں چاہیے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں، یعنی میں علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بہتر سمجھوں تو ان کو منتخب کر دوں، اور عثمان کی باری میں سمجھوں کہ ان کی بنتی ہے تو میں ان کو منتخب کر دوں؟ آپ کیا یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ خدا کی قسم، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں، دونوں آگے سے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی یعنی شروع اسلام میں آپ مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ آپ خود ہی معلوم ہے۔ پس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے؟ یہ ہاتھ کن کا انہوں نے تھاما تھا، پکڑا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے؟ پھر فرماتے ہیں اور اگر عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکامات کو سنیں گے؟ اور
اور ان کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے، اب لے کے جا رہے ہیں کن کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان سے بھی یہی کہا، ان سے بھی وہی کہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا۔ اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا، جب ان سے بھی وعدہ لے لیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اے عثمان اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی نے بھی ان سے بیعت کی، پھر اہل مدینہ اور سب نے بیعت کی۔ لیکن یہاں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان کی بیعت کی، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے، چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی نے بھی ان سے بیعت کی۔ سب سے پہلے بیعت کون کر رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کر رہے ہیں، اور پھر اہل مدینہ اور سب نے بیعت کی۔ لیکن مرزا صاحب یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی کی جو ہے افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ اس نے پہلے کی تو وہ افضل ہوا، اس نے بعد میں کی تو وہ اس سے کم تر ہوا۔ یہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کیسا ریسرچ پیپر ہے جو اردو میں لکھا گیا، لیکن اس کے باوجود اپنے ہی ریسرچ پیپر، یہ تو ریسرچ پیپر کا نام دے کے حضرت معاویہ پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے تھے نا، اصل مقصود تو یہ تھا۔ لیکن بیچارے کی حالت کیا ہے کہ خود کو ہی پتہ نہیں چلا کہ حدیث کیا تھی اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو کوئی مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو مرزا صاحب آپ کا یہ پہلا جھوٹ تھا۔ اور دوسرا آپ نے کیا کہا؟ شہادت کے بعد سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ اور اس کا حوالہ جو آپ نے دیا ہے 7207، کیا یہ اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں؟ اگر یہ آپ الفاظ ثابت کر دیں، آپ یا آپ کا جو بھی فالوور ہے مجھے میری آئی ڈی پہ حدیث سینڈ کر دے، رب اکبر کی قسم ہے منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مرزا صاحب میں نے کہا تھا شروع میں کہ آپ کے اس ہائیڈروجن بم جو چند کاغذات کا مجموعہ ہے، چند پیپرز کا مجموعہ ہے، اس نے بربادی کیا کی؟ میں کہتا ہوں ہائیڈروجن بم ہو یا ایٹم بم ہو، جو آپ ناز اس پہ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ اس نے بڑی تباہی مچائی اہل سنت والجماعہ کے اندر، لیکن نہیں، اس نے وہ جو آپ تباہی کہتے ہیں، وہ تباہی جس کو آپ تباہی کہہ رہے ہیں وہ تباہی تو نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل کر صحابہ کرام کا دشمن بنا کے ان کے ایمان کو بگاڑ کے ان کی بھی آخرت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے آپ کے ہائیڈروجن بم کا رزلٹ۔ آپ نے یہ جھوٹ اور باتوں کو گول مول کر کے جو پیش کیا ہے، اور یاد رکھنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ ان کی غلط بیانی کر کے افضلیت ثابت کریں۔ علی کا جو مقام ہے وہ شاید آپ کی سوچ سے کہیں اوپر ہے۔ اس کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو صحیح قرآن و حدیث کو پڑھنے والا ہی سمجھتا ہے، آپ کی طرح نہیں جہاں جو من میں آئے وہ کرتے چلے جاؤ، جہاں جو من میں آئے اس کو بدلتے چلے جاؤ، جہاں جو من میں آئے اس کو تبدیل کرتے چلے جاؤ اور ثابت کرنے لگ جاؤ علی کی افضلیت کو۔ علی اپنی افضلیت میں تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم جھوٹ موٹ کا سہارا لے کر علی کو باقی صحابہ کرام سے افضل ثابت کرو۔ علی کی افضلیت کل بھی روز روشن کی طرح تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ وما علینا